بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین پرہیزگار لوگ وہ ہیں، یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے ینفقون خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون اور وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامیل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجوں یا چچا زاد بھائیوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے اور موقع کا گواہ تو کوئی ہے نہیں، لہٰذا بات آئے گی، ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ قتل کرنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، ہماری دادرسی کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے فذبحوا بقرہ کہ تم گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مثلاً اس مردے کو مارو، وہ مثلاً اس کا دل مردے کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے کافی قیل و قال ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد گائے کو ذبح ہی کر دیا۔ جب اس کا ایک حصہ مردے کو مارا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں اس بقرہ کا ذکر ہے، اس گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام بقرہ رکھ دیا گیا۔ یہ سورہ قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ الف لام میم مستقل آیت کریمہ ہے اور اس میں 3 حروف ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور قرآن کریم سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم الگ حرف ہے، وہ الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکیوں کا حقدار ہے، اسی طرح سننے والا بھی 30 نیکیوں کا حقدار ہے۔ دوسری بات یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ یہاں پر الف لام میم ہے، کہیں الف لام را آتا ہے، کسی جگہ یاسین، کہیں طٰہٰ اور کہیں پر حامیم بھی آتا ہے۔ مقطعات مقطع سے ہے، اور مقطع کا مفہوم آپ اس طرح سمجھیں کہ کسی لفظ کو اختصار کے ساتھ لکھنے اور بولنے کے لیے اسے ایک حرف الگ کر لیں اور وہ حرف لکھ کر یا بول کر وہ لفظ مراد لیا جائے۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ مردم شماری کا جب نمبر لکھتے ہیں مردم شماری تو میم اور شین لکھ کر اس کا آگے نمبر لکھ دیتے ہیں 100 10 20۔ اسی طرح جب ڈپٹی کمشنر لکھتے ہیں تو وہاں پر DC لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر لکھنا ہو تو وہاں پر AC لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف مقطعات بھی مخفف ہیں۔ تو اس کے متعلق اکثر مفسرین کرام کا یہی کہنا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں صرف ان کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ہوگا، ان کی حقیقت اور مراد کو ہم نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی اس کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہی من اسماء اللہ تعالیٰ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں سامنے آ گئیں، ایک تو یہ کہا انہوں نے کہ حروف مقطعات مخفف ہوتے ہیں اللہ کے اسماء میں سے کسی کے بھی، اور دوسرا ذکر کر دیا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، منبع رشد و ہدایت ہے اور اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر بظاہر یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر شک کرنے والوں نے تو قرآن پر شک کیا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود ہی اس قرآن کے اندر اس کا جواب دے دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر ہو تم شک اس میں اس جز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شک کرنے والوں نے قرآن کریم پر شک کیا ہے، اور اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے
یہ ان کے ذہنوں میں شک تھا، اپنے ذہنوں کے اندر انہوں نے اس ضد کو پالا ہوا تھا، شک کو ڈالا ہوا تھا، جبکہ حقیقت میں قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ کوئی بندہ بیماری والا ہو اور اس کو بعض دفعہ کوئی چیز پیش کر دی جائے تو اس کو وہ چیز کڑوی لگتی ہے۔ اب شہد بھی پیش کر دیا جائے تو وہ کہے گا کہ کڑوا ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ شہد تو میٹھا ہے، لیکن خرابی اس کی اپنی زبان کے اندر ہے کہ اس زبان کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز کڑوی لگتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ چیز ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن تو حقیقت میں ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر ایسا شک پڑا ہوا ہے، ایسا ضد عناد پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو شکوک و شبہات کا مرکز ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ تو بالکل کتاب ہدایت ہے متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ پرہیزگار پہلے سے متقی ہیں، وہ اللہ سے ڈر رکھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا کہ کتاب ایسی ہے کہ فیہ القرآن ہدی للناس، قرآن کے اندر لفظ آتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے ساری کی ساری انسانیت کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ایمان والے لوگ، تقوی والے لوگ اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو کفر پر مصر ہیں، کفر پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے، حالانکہ چاہیے کہ وہ لوگ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لیں، کیونکہ یہ کتاب تو ہدی للناس ہے، لیکن وہ حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر جو ذکر فرمایا ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے قرآن سے ہدایت کو حاصل کر لیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، اللہ کو نہیں دیکھا ایمان، رسول کو نہیں دیکھا ایمان، فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان، قبر کے حالات کو، آخرت کے حالات کو نہیں دیکھا ایمان، اسی چیز کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو تمام شرائط و واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے، ان کی نماز کامل مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے ہی مطلب کہ ٹکرے مار رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ رکوع کے بعد بھی صحیح طریقے سے کھڑا ہوا جائے اور دو سجدوں کے بیچ میں بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھا جائے اور پھر دوبارہ سجدہ کیا جائے، اور اسی کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، بطور رزق ہم نے ان کو جو کچھ بھی دے دیا اس میں سے بطور زکوٰۃ کے، عشر کے، فطرانہ کے، نفلی صدقات کے، قربانی کی صورت میں، ہر صورت میں وہ اس مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے اس انسان کو، چاہے وہ علم ہے یا عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اس آیت مبارکہ کے ذیل میں آئے گا اور اس کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ مسئلہ تو بالکل آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہارا فریضہ کے اندر داخل ہے، لہٰذا آپ کے پاس کوئی علم ہے تو اس کو آگے پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، یعنی حضور علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہے، کہ قرآن تو ہم سمجھتے ہیں اور حدیث کا بھی یہ سمجھ لیں کہ حدیث کے بھی جو الفاظ ہوتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ذہن کے اندر جو بات آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک سے مراد قرآن اور حدیث دونوں مراد ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، تو اس سے مراد سب پر ایمان لانا مراد ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور یاد رکھنا قیامت دور نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو شخص مرتا ہے بس تحقیق اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، مرتے ہی قیامت کا قائم ہو جانا ہوتا ہے، جو حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا۔ بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گی، بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں ہی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے کیونکہ ایمان بالغیب ہے، اور مرنے والے کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ جو اس کے معاون ہوتے ہیں نظر آتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کا لباس اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور اگر بد ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے قبر کو نہ بھولو، جزا و سزا کو نہ بھولو، آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور جو نوجوان ہیں وہ اپنی عبادت پر زیادہ توجہ دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں سے وہ شاب بھی ہوگا کہ نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ لہذا جوانی کی حالت میں عبادت کا بڑا درجہ ہے، جوانی ملی ہے تو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو صرف سنو ہی نہیں
بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ صرف ایک سبق نہیں ہے کہ جو ہم نے سن لیا، ہم نے اس کو یاد کر لیا کہ بات کافی ہو جائے گی، بلکہ جو کچھ ہم یہاں پر سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہمیشہ ہر سبق کے وقت میں ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے ایک ایک آیت سنی ہے، جو میں ہر سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں، تو میں اس پر عمل کروں گا۔ تو عمل کی نیت سے سننا ہے اور روزانہ کے سبق پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔